السلام علیکم۔ اب تک نیوز میں میں ہوں ذیشان یاسین۔ سب سے پہلے شامل کریں گے اب تک کی ہیڈ لائنز۔ حکمراں جماعت پی ٹی آئی میں جہانگیر ترین گروپ کا باضابطہ قیام۔ جہانگیر ترین کی جانب سے عشائیہ حامی ارکان کی حلف برداری۔ راجہ ریاض قومی اسمبلی اور سعید اکبر نعمانی پنجاب اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر مقرر۔ راجہ ریاض، نعمان لنگڑیال اور نذیر چوہان پر مشتمل مذاکراتی ٹیم قائم۔ حکومتی معاملات ٹھیک ہونے کے بجائے خراب ہو رہے ہیں۔ بیرسٹر علی ظفر کی رپورٹ کے بعد جہانگیر ترین کی سربراہی میں اہم فیصلے کریں گے۔ راجہ ریاض کا عشائیے سے خطاب۔ نذیر چوہان بولے، بنی گالہ اور یہاں کی سیاست کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ جہانگیر ترین ہمارے لیڈر ہیں، ان کا ہر فیصلہ قبول ہے۔ وزیر اعظم صاحب کو شکایت ملی، اس کے اوپر کارروائی ہوئی اور اس طرح سے ایک بڑا سکیم ہونے سے بچ گیا۔ یہ سکینڈل یہ نہیں ہے کہ اربوں روپیہ کھا لیا گیا، یہ سکینڈل یہ ہے کہ اربوں روپیہ کھانے سے بچا لیا گیا۔ نہ تو زلفی بخاری صاحب کا اس رپورٹ میں کوئی تذکرہ ہے، نہ ہی غلام سرور خان صاحب کا کوئی تذکرہ ہے۔ رنگ روڈ اسکینڈل میں کوئی وزیر یا مشیر ملوث نہیں۔ ابتدائی رپورٹ میں غلام سرور یا زلفی بخاری کا کوئی تذکرہ نہیں۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کی وضاحت، کہا رنگ روڈ منصوبے کی انکوائری میں اربوں روپے بچائے۔ شفاف انتخابات کے لیے انتخابی اصلاحات اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال ضروری ہے۔ نون لیگ کو معلوم ہے کہ وہ شفاف الیکشن سے کبھی اقتدار میں نہیں آ سکتی۔ لوٹ مار کا بازار گرم ہے۔ سرکاری منصوبوں کے اندر سرکاری افسروں کو قربانی کا بکرا بنانے کی بجائے عمران خان اور عثمان بزدار راولپنڈی رنگ روڈ منصوبے کے مجرم ہیں، جن کی سرپرستی میں یہ ساری کرپشن کا بازار گرم کیا گیا ہے۔ یہ براہ راست وزیر اعظم اور چیف منسٹر کی نگرانی میں ہوا ہے اور انہیں اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے فوری طور پہ استعفیٰ دینا چاہیے۔ نون لیگ نے راولپنڈی رنگ روڈ کرپشن اسکینڈل پر وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ احسن اقبال نے الزام لگایا کہ منصوبے سے خزانے پر 60 ارب روپے کا بوجھ ڈالا گیا۔ عمران خان اور عثمان بزدار تحقیقات پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ حکومت نے اب تک تاریخی قرض لیا اور 1 روپیہ بھی واپس نہیں کیا۔ ملک میں بے روزگار افراد کی تعداد 85 لاکھ تک پہنچ چکی ہے۔ زلفی بخاری کا کرپشن کیس میں نام آنے پر مستعفی ہونا مثال ہے۔ نون لیگ کے 35 سالہ اقتدار میں ایسی اعلیٰ ظرفی اور شفافیت کی مثال نہیں ملتی۔ صوبائی وزیر فیاض الحسن چوہان کا رد عمل۔ فردوس عاشقوان بولی کہ نون لیگ کے احمقانہ فیصلوں کا خمیازہ عوام بھگت رہے ہیں۔ ملکی وسائل لوٹنے والوں سے پائے پائے وصول کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ حکومت کے ہر وزیر پر کرپشن کے مقدمات ہیں۔ اب رنگ روڈ پر کرپشن بے نقاب ہو گئی۔ ملک میں انصاف کے دوہرے معیار ہیں۔ شاہد خاقان عباسی کی میڈیا سے گفتگو، کہا معاون خصوصی نے استعفیٰ کیوں دیا، ان کا تو حکومتی محکمے کے ساتھ تعلق ہی نہیں۔ مریم اورنگزیب بولی کہ عمران خان نے اپنے مافیا کو رنگ روڈ کا فائدہ پہنچا کر استعفوں کا ڈرامہ رچایا۔ عمران خان کا کرپشن کا بیانیہ پٹ چکا۔ کراچی میں 3 روز کی شدید گرمی کے بعد اچانک ہلکی بارش اور گرد و غبار کا طوفان۔ مختلف حادثات میں 4 بچوں سمیت 8 افراد جاں بحق، 14 زخمی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق تھنڈر سیلز بننے سے موسم میں تبدیلی آئی۔ شہر کے درجہ حرارت میں نمایاں کمی، آج سے سمندری ہوائیں چلنے کا امکان۔ غزہ پر دوسرے ہفتے بھی اسرائیل کی وحشیانہ بمباری جاری۔ صہیونی فوج نے اسپتالوں، امدادی اداروں، میڈیا دفاتر اور جامعات کو بھی نشانے پر رکھ لیا۔ شہر کی واحد کورونا ٹیسٹ لیب بھی تباہ۔ قطری ہلال احمر کے دفتر کو بھی شدید نقصان۔ تباہ شدہ رہائشی عمارتوں کے ملبے سے لاشیں ملنے کا سلسلہ جاری۔ فضائی حملوں میں اب تک 220 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے، 61 بچے اور 34 خواتین بھی شامل۔
ہر وقت دھماکوں کی گونج، بارود کی بو، گھر گھر ماتم، غزہ میں ہر گزرتا لمحہ قیامت بن کر ٹوٹنے لگا۔ سکتے کے عالم میں بچے کی ویڈیو نے انسانیت کے دل دہلا دیے۔ 52,000 سے زائد افراد بے گھر، 1400 زخمی، زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا۔ شہر میں غذائی بحران سنگین ہونے لگا، کھانے پینے کی چیزیں اور فیول نایاب، والدین کے لیے بچوں کے لیے دودھ کا انتظام بھی امتحان بن گیا۔ فلسطین میں انسانی المیے پر امریکہ کی اصلیت کھل کر سامنے آ گئی۔ اسرائیل کو مزید $735 ملین کے اسلحے کی فراہمی کی منظوری۔ سلامتی کونسل میں جنگ بندی کی قرارداد روکنے پر اسرائیل کا امریکہ سے اظہار تشکر۔ صدر جو بائیڈن نے تاحال اسرائیل کو بمباری روکنے کا نہیں کہا۔ پاکستان اور ترکی کا اسرائیلی مظالم کے خلاف مشترکہ طور پر آواز اٹھانے کا فیصلہ۔ انقرہ میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی ترک ہم منصب سے ملاقات۔ فلسطینی وزیر خارجہ کو ترکی پہنچنے میں تاخیر کے باعث دونوں وزرائے خارجہ تاحال جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک روانہ نہیں ہو سکے۔ حکومت کا جمعہ 21 مئی کو یوم یکجہتی فلسطین منانے کا اعلان۔ معاون خصوصی برائے بین المذاہب ہم آہنگی اور مشرق وسطی علامہ طاہر اشرفی کا کہنا ہے کہ پاکستان کے عوام کا مسئلہ فلسطین پر موقف واضح ہے۔ گورنر پنجاب چودھری سرور نے کہا کہ فلسطین کی مائیں، بہنیں اور بچے آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ فلسطین میں ظلم اور بربریت کا بازار گرم ہے۔ اسرائیل کی انتہا پسندی کا ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں۔ غزہ میں بے گناہ اور معصوم لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ شہباز شریف کی ڈسکا میں میڈیا سے گفتگو۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ عالم اسلام اختلافات بھلا کر فیصلہ کن کردار ادا کرے۔ قومی اسمبلی کے بعد پنجاب اسمبلی کا بھی مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی۔ غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی کے خلاف متفقہ قرارداد منظور۔ اقوام متحدہ، OIC سمیت بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیموں تک عوامی جذبات پہنچانے کا مطالبہ۔ ارکان کا اسرائیل کے خلاف عملی اقدامات پر زور۔ ملک میں کورونا سے مزید 135 افراد جاں بحق، 2566 نئے کیسز رپورٹ۔ پشاور میں اسسٹنٹ کمشنر شمس الاسلام بھی کورونا سے انتقال کر گئے۔ حکومت کی سائنوفارم ویکسین ختم ہونے کی افواہوں کو مسترد کر دیا۔ ڈاکٹر فیصل سلطان کا کہنا ہے کہ جسے سائنوفارم کی پہلی خوراک لگی اسے دوسری بھی لگے گی۔ ایسٹرازینیکا کے بھی فوائد زیادہ اور منفی اثرات کم ہیں۔ سمندری طوفان تاؤتے نے بھارتی ریاست گجرات میں تباہی مچا دی۔ کیرلا، گوا اور مہاراشٹرا میں طوفانی ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش۔ مختلف حادثات میں 27 افراد ہلاک اور 100 سے زائد لاپتہ۔ ممبئی میں پھنسے 2 بحری جہازوں کے 410 میں سے 320 افراد کو بچا لیا گیا۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ رنگ روڈ اسکینڈل میں کوئی وزیر یا مشیر ملوث نہیں۔ ابتدائی رپورٹ میں غلام سرور یا زلفی بخاری کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ رنگ روڈ منصوبے میں اربوں روپے کھائے نہیں بلکہ بچائے گئے ہیں۔ کابینہ اجلاس کے بعد وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری کی اسلام آباد میں میڈیا بریفنگ۔ کہا کہ رنگ روڈ منصوبے کا سکینڈل اربوں روپے کی کرپشن کا نہیں بلکہ وزیر اعظم نے اس منصوبے پر اربوں روپے کی کرپشن روک دی۔ ابتدائی تحقیقات میں کوئی حکومتی وزیر اور مشیر اس سکینڈل میں ملوث نہیں۔ رپورٹ میں زلفی بخاری یا غلام سرور کا کوئی تذکرہ نہیں۔ یہ سکینڈل یہ نہیں ہے کہ اربوں روپیہ کھا لیا گیا، یہ سکینڈل یہ ہے کہ اربوں روپیہ کھانے سے بچا لیا گیا۔ اب اس میں نہ تو زلفی بخاری صاحب کا اس رپورٹ میں کوئی تذکرہ ہے، نہیں غلام سرور خان صاحب کا کوئی تذکرہ ہے۔ فواد چودھری نے افسوس ظاہر کیا کہ الیکشن اصلاحات سے متعلق اپوزیشن کا رویہ غیر سنجیدہ ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ کا حق دینے پر دونوں جماعتوں کی پوزیشن واضح نہیں۔ بولے نون لیگ والے تو شفاف الیکشن پر یقین ہی نہیں رکھتے، یہ جماعت دھاندلی کے بغیر الیکشن نہیں لڑ سکتی۔ اس وقت جو اپوزیشن کی جو نیریٹو ہے یا بیانیہ ہے اسپیشلی الیکٹورل ریفارمز کے اوپر،
وہ بہت نہ صرف غیر سنجیدہ ہے بلکہ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہ صاف شفاف الیکشنز پہ یقین ہی نہیں رکھتے. نون لیگ تو خیر زندگی میں کبھی شفاف الیکشنز میں برسر اقتدار نہیں آئی ہے. فواد چودھری کا کہنا تھا کہ پاک چین سفارتی تعلقات کے حوالے سے 70 روپے کے یادگاری سکے کی منظوری دی گئی. جرنلسٹ پروٹیکشن ایکٹ جلد منظور ہونے جا رہا ہے. اس میں وزارت انسانی حقوق کا اہم کردار ہے.